جمعرات کا دن ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے، آج پہلا دن ہے، آپ لوگ اڈیالہ آئے ہیں۔ گزشتہ سال کی جو ہٹ نرمی تھی حکومت کی، کیا سمجھ رہے ہیں وہ اس سال بھی قائم رہے گی؟ کیونکہ آج آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ 1 گھنٹوں کا کھڑے ہیں، سردی ہے، لیکن ملاقات کی اجازت ابھی تک تو نہیں دی یہ گئی۔ نہیں دیتے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ یہ سال کا پہلا دن ہے، اور سال کے پہلے دن میں دیکھیں نا، اب پورے دنیا بھر میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ تو نیا سال مبارک ہو کا مطلب کیا ہے کہ یہ اچھا ہو، سب کے لیے اچھا ہو۔ تو کیا یہ اب حکومت کے اس میں ہے کہ کیا وہ اپنا رویہ کیا بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ ہم تو اس امید سے آئے کھڑے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی قانونی ہر لحاظ سے ہمارا حق ہے ملاقات، اپنے لیڈر سے ملاقات کرنا، اور اس امید سے آئے کھڑے ہیں کہ حکومت ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ ہم ملاقات کریں۔ اگر آج بھی ہم بغیر ملاقات کے واپس لوٹ جائیں گے تو کوئی نہیں، اللہ کی ذات تو ہے نا۔ تو جس وقت یہ وقت کا پہیہ بدلے گا تو پھر یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ سر ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیے تھے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک لسٹ پرووائڈ کرے گی، پارٹی نے ہی یہ لسٹ پرووائڈ کی، آپ لوگوں کا نام ہے، تو اب عدالتوں کے فیصلوں پہ بھی تو عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عدالتوں کے فیصلوں کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے موجودہ قابض حکومت نے۔ عدالتوں کا تو جتنا برا حال اس وقت عدالتوں کا، بے توقیری جتنی عدالتوں کی ہو رہی ہے، میرے خیال میں کسی کی بھی اتنی بے توقیری نہیں ہو رہی جتنی بے توقیری اس وقت ہماری ہائی کورٹس کی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے، اور دیگر جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان کی ہو رہی ہے۔ لوگ انصاف کے لیے تو اب یقین جانے لوگ مایوس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انصاف ہمیں نہیں ملنا، ہونا وہی ہے جو اوپر سے حکم آنا ہے، چاہے وہ کسی کے سیاست سے ہٹ کے بھی معاملات ہیں، تو وہ لوگ اب وہ ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن ذرائع کے ساتھ ان کو آگے نام عدالت کا ہوگا، لیکن ذریعہ کوئی اور ہوگا فیصلہ لینے کے لیے ان کے اپنے حق میں یا انصاف کے لینے کے لیے، تو لوگ تو وہ ذرائع ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ کے خیال میں یہ حالات کب اور کیسے بدلے ہیں؟ کیونکہ الیکشن بھی آپ نہیں جیت سکتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سر یہ حالات اس وقت بدلیں گے، دیکھیں عمران خان کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور ایک پاکستان بھر میں رہنے والوں کو پہلے وہ خود سوچ لیں کہ کیا خان اپنی ذات کے لیے، اپنے فیملی کے لیے اندر بیٹھا ہے یا پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والی عوام کے لیے۔ اگر فیصلہ دوسرا جواب ان کے ذہن میں آئے کہ خان ہمارے لیے اندر بیٹھا ہے، تو جب پاکستان کے ہر گھر میں سے صرف ایک بندہ بھی باہر آ جائے پرامن احتجاج کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ کے اندر فیصلہ ہو پرامن جائے گا۔ احتجاج بھی نہیں کرنے دیتی حکومت۔ نہیں، وہ پھر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پرامن احتجاج اگر حکومت، اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم پہ ڈنڈے برسائے گئے تھے جس رات انڈیا نے اٹیک کیا، ہم پہ ڈنڈے ہم پہ توڑ دیے گئے تھے MNAs کے اوپر، لیکن ہم نے جب رات کو انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ہم نے یہاں سے جب اٹھ کے گئے تھے، ہم نے اسمبلی کے باہر جا کے بات کی تھی کہ ہم صبح اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے، لیکن جب حملہ ہوا تو ہم سب کچھ بھول گئے، ہم کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جب عوام میں ابھی جس طرح شعور آیا ہے اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں، 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، کہ جس طرح عوامی بیداری جو تھی وہ ایک معراج تھی شعور کی ایک معراج تھی کہ لوگوں نے خود جا کے ووٹ کیا، ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی کیمپین کرنے کی، تو لوگوں نے ووٹ کیا ہے، اور لوگوں میں اس وقت شعور جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ تو میں صرف پاکستان کی عوام سے یہ کہوں گا کہ وہ پرامن احتجاج کے لیے جب بھی خان صاحب کی کال آئے نکلیں ضرور۔ سر سہیل افریدی صاحب 11 مرتبہ یہاں پہ آئے ہیں، اب تیسری جمعرات ہے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ سمجھ رہے ہیں؟ ملاقات نہیں کروائی گئی اس لیے اب وہ مطلب دل برداشتہ ہو گئے؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں، 11 مرتبہ ملاقات نہیں کروائی گئی، وہ یہاں آتے رہے، پرامن طریقے سے آئے، یہاں پہ انہوں نے بات کی، واپس چلے گئے۔ یہ اس میں ان کا قد بڑا ہے، ان کی بڑائی تھی، اور جو چھوٹا پن جس کا مظاہرہ کیا ہے وہ حکومت نے کیا ہے اور آج تک کرتی آ رہی ہے، تو اس میں تو اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کے وہ انتظامی معاملات بھی ان کو دیکھنے ہوتے ہیں، پھر جس طرح میرا جو لسٹ میں نام یہ کئی مہینوں کے بعد آیا ہے، اور مجھے الیکشن جیتنے کے بعد ملاقات
جو پہلا رمضان شریف تھا الیکشن جیتنے کے بعد اس وقت ہوئی تھی، اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو پھر ہم ہر ایک جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ بھی ان کا بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کا نام بھی لسٹ میں ڈالا جائے. ملاقات ہو سکتا ہے آج ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے اس پہ ہو جائے، اس امید کے ساتھ کہ ملاقات ہونی چاہیے. لاہور کے دورے کے دوران بھی ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے ساتھ چرس لے کے آئے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ الزام لگانے والوں نے اپنا جو ان کا جو اندر کا انسان ہے اس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے، کہ وہ کیا کس طرح سے سوچتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے اندر کا جو انسان تھا اس کی سوچ کا اظہار کیا ہے. اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا. سر نیا سال شروع ہو گیا ہے، حکومت کی اسٹریٹجی تبدیل نہیں ہوئی، کیا پاکستان تحریک انصاف کی بھی وہی اسٹریٹجی رہے گی؟ منگل کو آئیں گے، جمعرات کو آئیں گے، یا کوئی حتمی احتجاجی کال بھی دیں گے آپ لوگ؟ یہ پارٹی اس پہ پارٹی انشاءاللہ تعالی ڈیسیژن لے گی. ڈیفینیٹلی اس طرح تو نہیں ہوگا، کب تک یہ چلے گا. اور یہ تو ہماری طرف سے بڑا صبر کا وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں جس طرف یہ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں. تو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر دوبارہ کوئی کال ہوگی تو وہ کال پھر بڑی کال ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر انداز میں حل کر لیا جائے، اس میں سب کی بہتری ہے. سر مذاکرات کی بات حکومت کر رہی ہے، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں مذاکرات کی دیکھیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ نے کہا، علامہ ناصر صاحب نے کہا، ہماری سینئر قیادت نے کہا. اب حکومت پہ ہے نا. اب دیکھیں آج ایک ملاقات کا دن ہے نا، حکومت اور سال کا پہلا دن ہے. حکومت کروا دے ملاقات، ایک اچھا پیغام دے دے. آج اگر ملاقات ہوتی ہے اور اچھی شروعات ہوتی ہیں سال کے پہلے دن سے تو لوگ خوش ہوں گے. آپ خود فیصلہ کریں کہ لوگوں میں اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم نے کیا اندر لے کے جانا ہے یا اندر سے کیا باہر لے کے آنا ہے، تو لوگوں میں خوشی ہوگی کہ، اور اس میں حکومت کی نیک نامی ہوگی کہ سال کے پہلے دن انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا ہے قوم کو کہ ہم بہتری کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ اڈیالہ جیل میں جا کے مذاکرات کی بات کریں گے خان سے یا لانگ مارچ کا وہاں سے؟ میں ایک چیز بڑا کلیئر آپ کو بتاؤں. ہم اڈیالہ جیل کے اندر جب خان سے جا کے ملیں گے تو جو ریالٹی ہے ہم اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، سوچ، سمجھ دی ہے. ہم پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم وہ بات کریں گے جو بہتری کی بات ہوگی. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل شعور دیا ہے اس کے مطابق بہتر بات کریں گے. اگر 8 فروری تک آپ کی ملاقات مختلف ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کوئی لائے عمل دے سکتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر؟ پارٹی دیکھیں وہ لائے عمل جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ میں دینا ہے. وہ ہمارے جو سینئرز ہیں، ایج میں ہم سے شاید سینئر نہ ہوں لیکن ان کا وہ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں. اور پھر اس حوالے سے خان صاحب نے علامہ ناصر صاحب کو اور زئی صاحب کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں، اس کے مطابق معاملہ چلے گا.